الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 27ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں فرماتا ہے، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اور اس کے نزول کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ 27ویں پارے کا آغاز سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ زاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں۔ 27ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ جو کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارا آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھریلے کنکر برسائیں، وہ پتھر جن پر حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیحت کی تھی؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ اور فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کفار سے منہ پھیر لو تو تم پر کوئی ملامت نہیں، اور فرمایا اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زاریات کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 59 اور 60 میں فرماتا ہے، تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کا حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں، تو کافروں کے لیے ان کے اس دن سے خرابی ہے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 49 آیات ہیں۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی، اس لیے اسے سورہ طور کہتے ہیں۔ اس میں مرکزی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے اعتراضات کے بڑے پرجلال انداز میں جوابات دیے گئے۔ اس کے علاوہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی وہ قیامت کے دن ان پر ضرور واقع ہوگا۔ آخرت کی ہولناکیوں اور شدتوں کا ذکر کیا گیا، اور قیامت کے دن کفار کے برے انجام اور پرہیزگاروں کو ملنے والی نعمتوں اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ جاری رکھنے اور کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہنے کا حکم دیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی معبودیت اور وحدانیت پر قطعی دلیلیں قائم فرمائیں، اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور صداقت کو قطعی دلیلوں سے ثابت فرمایا۔
اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے اور تمام اوقات میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ طور کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسمیں کھاتے ہوئے فرماتا ہے، طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفات میں ہے، اور بیت معمور کی اور بلند چھت کی اور سلگھائے جانے والے سمندر کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد جہنمیوں اور انہیں دیے جانے والے عذاب اور جنتیوں اور انہیں عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور جنتیوں کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون۔ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کی مختلف باتوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ کفار کے مختلف کفریہ نظریات کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہاں ایک عذاب سے مراد عذاب قبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طور کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 48 اور 49 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں حفاظت میں ہو، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، اور تاروں کے جانے کے بعد۔ اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 62 آیات ہیں۔ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، اور یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے۔ اس میں مرکزی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ واقعہ معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا، اور معراج کو جھٹلانے والے مشرکین کا رد فرمایا گیا۔ ان بتوں کا ذکر کیا گیا جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے، اور ان کے معبود ہونے کو اور ان کی شفاعت سے متعلق کفار کے نظریے کا رد کیا گیا۔ نیز جو کفار فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے تھے، ان کا رد اور کفار کے علم کی حد بیان فرمائی گئی۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا بیان کی گئی، اور ریاکاری کی مذمت فرمائی گئی۔ اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا کہ کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا، اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال دیکھے جانے اور ان کے مطابق جزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور وہی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے آخر میں قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا گیا، تاکہ ان کا انجام سن کر کفار مکہ عبرت حاصل کریں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ سورہ نجم کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تارے کی قسم جب وہ اترے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید فرمایا اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا۔ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا۔ اس کے بعد والی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ دیکھنا کیا سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے، اس بارے میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ مشرکین نے جب واقعہ معراج کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس کے بعد کفار کے چند بتوں کے نام ذکر فرمائے اور کفار کے علم کی حد بیان فرمائی۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کرام کی قوموں کو ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے سزا دیے جانے کا بیان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کا مذاق اڑانے اور اس کا انکار کرنے پر کافروں سے فرماتا ہے تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نجم کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ یاد رہے یہ آیت آیات سجدہ میں سے ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ 1 آیت کے علاوہ مکی ہے، اس میں 3 رکوع اور 55 آیات ہیں۔ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت وغیرہ اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزہ اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور ان کا انجام بیان کیا گیا، اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کو بیان فرمایا گیا۔ سورہ قمر کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا۔ قوم عاد اور قوم سمود کے اعمال اور ان اعمال کی وجہ سے ملنے والے عذاب کا ذکر فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کبھی اعمال اور ان کی وجہ سے ملنے والے عذاب کا ذکر فرمایا، اور فرعون کو ملنے والے عذاب کا ذکر فرمایا۔ قیامت والے دن کفار کو ملنے والے عذاب کی کیفیت بیان فرمائی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار سے فرماتا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے اور ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ سورہ قمر کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقی لوگوں کے لیے فرماتا ہے
بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی، اس لیے اسے سورہ رحمان کہتے ہیں۔ شیب الایمان میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ اس میں مرکزی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا۔ اس جہان کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان میں موجود اپنی قدرت کے دلائل اور اپنی عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، اور ساتھ ہی فرماتا ہے، تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ سن کر خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مزید نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے اور قیامت کے دن کا ذکر فرماتا ہے، اس میں ہونے والے دیگر احوال کا ذکر فرماتا ہے، جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کا ذکر فرماتا ہے۔ پھر متقی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے احوال، جنت میں عطا کی جانے والی مومنین کو، متقین کو نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، اور ساتھ میں ہر جگہ ہر بار یہی فرماتا ہے کہ اے جن و انس تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، تمہارے رب عز و جل کے علاوہ تم پر کوئی احسان فرمانے والا نہیں۔ سورہ رحمان کی آخری آیہ مبارکہ یعنی آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار پڑھتے اور فرماتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ عز و جل تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، اے جلالت اور بزرگی والے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ 2 آیات کے علاوہ مکی ہے، اس میں 3 رکوع اور 96 آیات ہیں۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے۔ اس میں مرکزی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، حشر کے احوال اور لوگوں کا انجام بیان کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے
اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ حساب کے وقت لوگوں کی 3 اقسام بیان کی گئیں، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے، سبقت کرنے والے۔ پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا احوال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار ہے اسے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنے اور پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے۔ قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا، سعادت مند، بدبخت اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ اس کی پہلی 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، اس وقت اس کے واقعہ ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ قیامت کے متعلق مزید فرمایا کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی، اور فرمایا جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ اور اے لوگو، تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، تو دائیں جانب والے یعنی جنتی کیا ہی دائیں جانب والے ہیں، اور بائیں جانب والے یعنی جہنمی کیا ہی بائیں جانب والے ہیں، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں۔ پھر آگے بڑھ جانے والوں کے بارے میں فرمایا وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے، اور ساتھ ہی آگے بڑھ جانے والوں کو جنت میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد دائیں جانب والوں کا ذکر فرمایا اور انہیں ملنے والی جنتی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر تیسرے گروہ یعنی بائیں جانب والوں کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی ان کو ملنے والی جہنمی سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مختلف قدرتوں، عظمتوں اور نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، پوشیدہ کتاب میں ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزع کے وقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ یعنی تم کسی مرنے والے کی روح لوٹانے اور اس کی جان بچانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ پھر پرہیزگاروں کے لیے فرمایا پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ واقعہ کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 95 اور 96 میں فرماتا ہے یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اس کے بعد سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے، ایک قول کے مطابق یہ مکی ہے اور ایک قول کے مطابق یہ مدنی ہے۔ اس میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں۔ اس میں عقیدے،
اور ایمان سے متعلق جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ دنیا و آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر ہے اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے۔ اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین دی گئی۔ تکبر و بخل کی مذمت بیان کی گئی۔ اللہ سے ڈرنے اور انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ عطا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس پر چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹایا جاتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، تو تم میں جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور فرمایا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور فرمایا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے اس طور پر تعبیر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی راہ میں خرچ کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن مومنوں اور منافقوں کی حالت کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ یاد رہے، اسی آیہ مبارکہ کو سن کر بہت سے لوگ جیسے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تائب ہوئے اور ولایت کی عظیم منازل پر فائز ہوئے۔ اس
اس کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کی تعریف بیان کی گئی۔ بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، اس پر عذاب کی وعید سنائی گئی اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دی گئی۔ پھر فرمایا زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی 27ویں پارے کی آخری آیہ مبارکہ جو کہ سورہ حدید کی بھی آخری آیہ مبارکہ ہے، یعنی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں 27ویں پارے کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔